اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 سے۔ آج کے اس سبق میں ہم نے 3 آیتیں سیکھنی ہیں، 243، 44، 45 سورۃ البقرہ کی، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا، أَلَمْ کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، کس کو خطاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نہیں آپ نے دیکھا، إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، خرجوا من دیارہم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی طرف، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو سب نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم واو حالیہ ہے، یہ واو کا ترجمہ اس حال میں کہ ہم وہ سب تھے، الوفن ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے وہ نکلے تھے اپنے گھروں سے، اپنی آبادی سے، موت کے ڈر سے۔ فقال پس کہا، لہم ان کو، اللہ لہم اللہ کہا ان کو اللہ نے، موتو تم سب مر جاؤ، حکم دیا، کہا ان کو اللہ نے، موتو تم سب مر جاؤ، ثم پھر، احیاہم زندہ کیا، زندہ کیا ہم ان سب کو، ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل فضل والا ہے، فضل کرنے والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن بہت سارے لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے، پیچھے طلاق کے احکامات مکمل ہوئے، یہاں سے دوسری بات کا سلسلہ جاری ہے کہ لڑائی کا حکم آتا تھا، جہاد کا حکم آتا تھا تو بہت سارے لوگ گھبراتے تھے، تو یہاں پر اللہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ تم جہاد میں جا کر مر جاؤ، یہ یقینی نہیں ہے، تمہاری موت ہو جائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا، اور تم اپنے گھر میں بیٹھ کر جہاد میں نہیں جاتے اور موت سے بچ جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے، موت تمہیں آئے گی، اللہ کے حکم سے آئے گی، چاہے گھر میں ہو، چاہے میدان جہاد میں ہو، میدان جنگ میں ہو۔ تو اللہ نے پیچھے بنی اسرائیل کے ایک لوگوں کا قصہ ذکر کیا ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، اور وہ کم نہیں تھے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی 10,000 یا اس سے زیادہ تھے۔ تو وہ اپنے گھروں سے کیوں نکلے، اس کی مکمل تفسیر کہیں بھی ذکر نہیں ہے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی آبادی میں تھے، وہاں طاعون پھیلا، طاعون وہ بیماری، ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری اور متعدی بیماری تھی، اس سے وہ نکلے تھے موت کے ڈر سے، اور دوسری جگہ جا کر آباد ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں تم جہاں بھی ہو، جب حکم اللہ کا آئے گا تو تم مر جاؤ گے، چاہے بیماری کے میدان میں ہو چاہے دوسری جگہ، تو اللہ کے حکم سے وہ سارے کے سارے مر گئے، دوسری جگہ جا کے آباد ہوئے 2 پہاڑوں کے درمیان۔ تو ایک بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ وہاں سے گزرے، ان کی ہڈیاں دیکھی تو اللہ نے سارا قصہ جو ہے وحی کے ذریعے ان کو بتایا تھا کہ ایسے لوگ تھے، یہ موت کے ڈر سے آگے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے دوبارہ ان کو موت آ گئی۔ تو حضرت اس نبی نے دعا کی اور ان کی دعا سے اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔
ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر اور لیکن بہت سارے لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انسان کو اس کا عقیدہ اور یقین رکھنا چاہیے۔ اب یہ شرعی حکم یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ جس علاقے میں ایسی متعدی بیماری ایک دوسرے کو لگنے والی ہو تو وہاں کیا کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں یہ حکم ہے کہ جس علاقے میں یہ بیماری پھیلے ایک دوسرے کو لگنے والی، تو جو وہاں کے لوگ ہیں وہ وہیں رہیں، باہر نہ نکلیں، اور جو باہر کا نیا بندہ ہے وہ باہر رہے، اندر نہ جائے۔ یہ ایک ظاہری سبب ہے، لیکن عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ موت اللہ کے حکم سے آئے گی، چاہے میں باہر رہوں، چاہے موت والی بیماری والی جگہ پہ جاؤں۔ جب اللہ کا حکم آئے گا تو موت آئے گی، اور اللہ کا حکم نہیں ہے تو کوئی چیز مجھے مار نہیں سکتی۔ آیت نمبر 243 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 244۔ آیت نمبر 244 میں اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَاتِلُوا اور قتال کرو یعنی لڑائی کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، مراد اس سے جہاد ہے، کفار سے لڑنا۔ وَاعْلَمُوا اور تم علم رکھو یعنی جان لو، ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ لوگ جو جہاد سے چھپ کر کے بیٹھ جاتے تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان آیات کے ذریعے ان پر واضح کیا کہ موت اللہ کے حکم سے آئے گی، اگر تم میدان جہاد میں ہو اور اللہ کو حکم نہیں آیا تو کوئی تمہیں مار نہیں سکتا۔ تو اس عقیدے کو، ایمان کو مضبوط کرو، اور اس آیت سے اللہ نے یہ بات بتائی، بنی اسرائیل کا قصہ، پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں پتہ چل گیا ہے تو اب تم قتال کرو اللہ کے راستے میں بے دھڑک، جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تب موت آئے گی، اس کے علاوہ نہیں آ سکتی۔ آیت نمبر 244 مکمل ہوئی، آخری آیت ہے آیت نمبر 245۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ آیت نمبر 245 میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک ترغیب ہے۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، قرضہ دے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھے طریقے کا قرض، بہترین قرض، فیضاعفہ لہ، پس بڑھا کر دے اس کو اللہ، تو بڑھا دے اس قرضے کو اللہ اس کے لیے، لہو اس دینے والے کے لیے، اضعافا کثیرہ کئی گنا زیادہ، واللہ یقبض اور اللہ تنگ کرتا ہے، ویبسط اور کشادہ کرتا ہے یعنی روزی کو، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 245 کا یہ مفہوم ظاہر ہے۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے۔ دیکھیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ قرضہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ اگر کسی کو قرضہ دیا جائے تو یقین ہوتا ہے کہ بھائی اس کے پاس میرے پیسے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا میری ہے، میری ملکیت ہے، لیکن جو میرے نام پہ خرچہ کرو گے، میرے نام پر دو گے، وہ میرے پاس تمہارا قرضہ ہے، اور تم بے فکر رہو۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کو بڑھا کر کئی گنا تمہیں عطا فرمائیں گے، اور وہ دینے سے تمہاری روزی تنگ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ ہی ہے جو روزی تنگ کرتا ہے، اور اسی کے حکم سے روزی کشادہ ہوتی ہے، اور ایک دن تم سب اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہماری طرف محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اس طرح کافر لوگ کہنے لگے۔ لیکن جو صحابہ کرام تھے ان کا ایمان مضبوط تھا، جس میں سے ایک صحابی حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے قرض مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرض سے بے پرواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کر دیں۔
حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کہا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابو الدحدہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھجور کے 2 باغ ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، میں اپنے دونوں باغوں کو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیتا ہوں، یعنی اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں، یہ اللہ کو قرض ہے میری طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باغ اللہ کے راستے میں دے دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے باقی رکھو۔ اور حضرت ابو الدحدہ نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، ان دونوں میں سے بہترین باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے۔ یہ اس آیت کے متعلق جو واقعہ تھا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آیت نمبر 245 مکمل ہوئی۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔